چند ایک باتیں اس ریلی کے حوالے سے آپ کے سامنے کروں گا اور پھر اس کے بعد سورہ کافرون کی تفصیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ کل ریلی میں کل جو ریلی منعقد کی گئی اس میں ہم تمام احباب نے الحمدللہ شرکت کی۔ سب کا جوش، سب کا شوق، سب کے جذبے انتہائی عروج پر تھے، اور یہ میں اس وجہ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اتنی گرمی میں ہم اپنے گھر کا کام کرنے بھی نہیں نکلتے، ہم اپنے گھروں کے کاموں کے لیے بھی اتنی گرمی میں باہر نہیں نکلتے کہ کل جس قدر گرمی میں ہم سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عزت و ناموس کی خاطر ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس قدر طویل ہم نے سفر پیدل کیا۔ یہ جوش، یہ جذبہ، یہ یقیناً اپنی جگہ قابل قدر ہے، یہ یقیناً فائدہ مند ہے۔ اس کا نتیجہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے ادھر آگ جلائی ادھر کھانا بن گیا، اس کے نتائج ایسے اچانک اور ایک دم مرتب نہیں ہوں گے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہماری اس قدر محنت کے باوجود، ہماری اس قدر کاوشوں کے باوجود آخر ہمیں ملا کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ ہم آگ جلائیں، کھانا فوراً تیار ہو جائے، ہم اپنے حلق سے لقمہ اتاریں اور پیٹ فوراً بھر جائے۔ یہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جن کا اثر فوراً ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا اثر بہت ٹائم کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے اور بہت ٹائم تک رہتا ہے۔ لیکن اس کے اثر کو حاصل کرنے کے لیے اس جوش اور اس جذبے کو برقرار رکھنا لازمی ہے۔ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم نے ایک انتہائی کامیاب ریلی نکال دی تو بس ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ یہ فرض پورا نہیں ہوا، یہ فرض کو پورا کرنے کے لیے ہم پہلی سیڑھی چڑھے ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ہم اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے ابھی اس پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھا ہے، ابھی ہم اپنے منزل تک نہیں پہنچے، وہ بہت دور ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اس پہلی سیڑھی پر اپنی کامیابی کو دیکھ کر ہم اپنے ہاتھ پاؤں پھلا کر بیٹھ جائیں کہ بس ہم زیادہ ہیں تو ہم کافی ہو گئے، یا ہماری محنتیں کافی ہو گئی، اب اس کے بعد بس ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ نہیں، یہ آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ اس چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ آپ کے دل میں صحابہ کرام کی، اہل بیت کرام کی عقیدت اور محبت موجود ہے۔ یہ صرف ایک اسٹارٹ میں ایک ثبوت تھا آپ کی دلچسپی میں۔ جب کوئی کیس دائر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو جو جج ہوتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیس ایکسیپٹیبل ہے بھی یا نہیں، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کیس اس قابل ہوتا ہے کہ اس پر بحث کی جائے تو پھر اس کیس کو کورٹ اسے اپنے انڈر لیتا ہے، اور پھر اس کیس پر اس کے بعد پھر بحث شروع ہوتی ہے اور پھر بعد میں جا کر اس کا فیصلہ نکلتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے، ہم نے ابھی اپنا کیس دائر کیا، اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا ہم نے ابھی اظہار کیا، ابھی ہم نے کوئی کام نہیں کیا، یہ کام نہیں ہے، یہ صرف اپنی عقیدتوں کا ایک اظہار تھا جو ہم نے کیا۔ اوپری سطح پر علماء کرام اور ہمارے قائدین اسے ہمارے جوش اور جذبے کو ایک منہج بنا کر، ہمارے جوش اور جذبے کو ایک پوائنٹ بنا کر وہ اس پر کس قدر نتائج حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان کا کام ہے۔ ہم عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں، ہم فیصلہ کریں یا ہم سوچنے بیٹھ جائیں کہ ہم نے کل بہت بڑا تیر مارا۔ یہ تیر نہیں مارا گیا، یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا گیا ہے، یہ صرف اپنی ایک ذمہ داری تھی جو ادا کی گئی۔ اسے ایک ذمہ داری سمجھیں۔ مبارکباد کے مستحق یقیناً ہے کہ اس قدر گرمی میں، اس قدر شدت کے ماحول میں ہم سب باہر آئے، ہم سب نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا، ہم سب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، لیکن سمجھانے کی بات صرف اتنی سی ہے کہ اسے آخری پوائنٹ نہ سمجھیں، اسے لاسٹ پوائنٹ سمجھ کر اسی پر اکتفا کر کے نہ بیٹھیں۔ اب وقت ہے اس بات کا کہ ہم بیدار رہیں۔ ہم سوئے تھے، ہم غافل تھے، تبھی صحابہ کرام کی عزت و ناموس پر اتنی بڑی باتیں کر دی گئیں۔ پھر علماء کرام میدان میں آئے تو ہم عوام کو آ کر جگایا۔ اب وقت اس بات کا ہے کہ ہم جس بیداری کے عالم میں اب آئے ہیں، ابھی ہمارے اندر جس قدر جوش ہے، اس جوش کو ٹھنڈا نہ پڑنے دیں، ان جذبات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ بیدار ہیں تو بیدار رہیں، اب غافل نہ ہو، تاکہ اب کسی کی جرت نہ ہو کہ ہماری غفلت کا فائدہ اٹھا کر وہ پھر سے صحابہ کرام کے، اہل بیت کرام کے بارے میں گستاخی کر جائے۔
اگر اس کے بعد بھی صحابہ کرام اور اہل بیت کرام کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال ہوتے رہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنی بیداریوں کا ثبوت نہیں دیا، ہم نے اپنے جاگنے کا ثبوت نہیں دیا، ہم پھر غافل ہو گئے۔ تو اس لیے ان جذبوں کو محتاط طور پر ان جذبوں کو استعمال کریں، اور یہ جذبات وہ جذبات نہیں ہیں، ان جذبات کو اس طرح بھی استعمال نہ کریں، بالخصوص میرے نوجوان بھائی، ان جذبات کو اس طرح بھی استعمال نہ کریں کہ کسی پر کفر کے فتوے شروع کر دیں، ان جذبات کو اس طرح بھی استعمال نہ کریں کہ ہاتھوں میں لاٹھیاں اٹھا کر توڑ پھوڑ شروع کر دیں، ان جذبات کو اس طرح استعمال کریں کہ یہ جذبات آپ کو مسجد کے دروازے تک لے جائیں، یہ جذبات آپ کو کھینچ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیں، یہ جذبات آپ کو کھینچ کر میرے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیں، یہ جذبات آپ کو آپ کے ہاتھوں میں میرے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں تھما دیں، یہ جذبات آپ کے ہاتھ میں رب کائنات کی لالائب کتاب قرآن کو تھما دیں، یہ جذبات آپ کے دل میں امام حسن اور امام حسین کی محبت اور ان کی زندگیوں سے حاصل ہونے والے سبق آپ کی زندگیوں میں شامل کر دیں، تب تو ہے کہ ہم بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ وگرنہ ایک یوں سمجھ لیں کہ جب گھر میں چائے بھی بنائی جاتی ہے، گھر میں جب چائے بنائی جائے تو چائے میں ایک ابال آتا ہے، وہ ایک وقتی ابال ہوتا ہے، چولہا بند کرتے ہیں وہ ابال ختم، اس کے بعد چائے آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہونا شروع ہوتی ہے۔ ایسا نہ کریں، اسے ابال دیتے رہیں، اسے گرم رکھیں، لیکن وہ گرم ایسا نہ ہو کہ وہ جس طرح کے چائے گھر میں جل جائے، وہ گرم اس طرح نہ ہو کہ آپ اس قدر گرم ہو جائیں کہ اپنے آس پاس کے ماحول کو جلا کے راکھ کر دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایسے بنے کہ ہر شخص آپ کو حاصل کرنا چاہے، ایسے بنے کہ سرور دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہا جائے کہ دیکھو یہ میرا غلام ہے، ایک جلسے میں اسے لوگوں نے بیدار کیا تھا، اس کے بعد اس کی زندگی ہی بدل گئی، اس کے بعد اس کے ہاتھ سے کبھی قرآن چھوٹا ہی نہیں، اس کے بعد اس کی کبھی کوئی نماز قضا ہوئی ہی نہیں، اس کے بعد اس نے کبھی اہل بیت کرام اور صحابہ کرام کی گستاخوں سے کبھی بات کی ہی نہیں۔ اگر زندگی میں ایسی تبدیلی آ سکتی ہے، زندگی میں ایسی تبدیلی لا سکتے ہیں، تو پھر فیصلہ کریں کہ ہاں واقعی ہم نے کل کی ریلی سے کچھ حاصل کیا ہے، ہم نے کل کی ریلی سے کوئی سبق پایا ہے۔ وگرنہ علماء کرام کی محنتیں اپنی جگہ، ہمارا باہر نکلنا اپنی جگہ، وقتی طور پر ہم نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کر دیا، وقتی طور پر چائے کے ابال کی طرح ہم نے اپنا ابال اور جذبہ دکھا دیا، اس کے ہمارے جذبات ویسے ٹھنڈے پڑ گئے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا کل کا جوش و جذبہ دیکھ کر اگلوں کو اتنا تو پتہ چل گیا نا کہ سنی زندہ ہے، اتنا تو احساس ہوا کہ سنی زندہ ہے، وہ اور محتاط ہو گئے۔ اب انہوں نے جو حملہ کرنا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب اگر کھل کر حملہ کیا تو اس بار یہ خالی ہاتھ آئے تھے، اگلی بار ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہو سکتے ہیں، تو اب اگلی بار اس طرح کھل کر نہیں ہوگا، اگلی بار جو چال چلی جائے گی وہ ہماری اس بیداری کو سامنے رکھ کر چلی جائے گی۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں ہوں، ضروری ہے کہ ہمارا تعلق قرآن پاک سے مضبوط ہو، ضروری ہے کہ ہمارا تعلق علماء کرام سے اور مساجد سے مضبوط ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ ہر مرتبہ علماء آپ کے دروازے پر آ کے آپ کو لے کر نہیں جائیں گے، اب ایسے بنے کہ جب کبھی ایسا معاملہ آئے تو عوام علماء کی طرف جائے کہ حضرت ایسا ہو رہا ہے، آپ اس پر کیا کام کر رہے ہیں۔ علماء عوام کے پاس نہ ہے کہ ایسا ہو گیا تو اب آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم ایسا کر دیں، نہ، بلکہ اب عوام اس قدر بیداری کا ثبوت دے کہ اب دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ کھڑا ہو تو عوام اکٹھی ہو، عوام بیدار ہو، اور عوام آ کر علماء کے پاس حاضر ہو اور آ کر کہے کہ حضرت ایسا معاملہ پیش آیا۔ یہ ہے بیداری کا وہ ثبوت، یہ ہے وہ بیداری کہ جو ان جلسوں سے، ان ریلیوں سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کل آپ نے نعرے بھی لگائے، کل آپ حاضر ہوئے، آپ میں سے بعض کے ہاتھوں میں جھنڈے بھی ہوں گے، لہرائے بھی ہوں گے، سینے پر زور لگا کر نعروں کا جواب بھی دیا ہوگا، لیکن یہ تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی اگر اس کے بعد زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اگر اس کے بعد مستقل طور پر بیدار نہ ہوئے، اگر اس کے بعد خود کو سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے اور خود کو حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ نہ کیا، وگرنہ یہ تمام کا تمام بیکار ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، اور کسی قسم کا ہم اہل سنت و جماعت کو فائدہ نہیں ہو سکے گا، یہ الٹا ہمارے گلے پڑ کر ہمیں نقصان دے جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ یہ جو جذبات ہیں
ان جذبات کو، یہ جذبات آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جائیں، یہ جذبات اب آپ کو بھٹکنے نہ دیں، یہ جذبات اب آپ کے ہاتھوں میں قرآن لا کر تھمائیں، اب قرآن سے تعلق نہ ٹوٹے۔ ان ایام میں، پچھلے 10 دن میں بالخصوص، آپ نے علماء کرام سے بہت سی احادیث اس طرح سنی ہوں گی کہ آپ کو یاد بھی ہو گئی ہوگی۔ بہت سی احادیث آپ نے ایسی سنی ہوگی جو عربی نہ صحیح اردو میں ان کا مفہوم آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک مشہور حدیث جو بہت زیادہ ان پچھلے 10 ایام میں پڑھی گئی کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالی دے، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو اسے کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ یہ حدیث مبارکہ بہت زیادہ پڑھی گئی۔ ایسی ایک اور حدیث مبارکہ پڑھی گئی کہ من سب نبیا فاقتلوا، کہ جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر ڈالو، ومن سب اصحابی، جو میرے صحابہ کو گالی دے فضربوا، تو اسے مارو۔ تو یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن کا مفہوم ضرورت ہے کہ ہر ایک شخص کو یاد ہونا چاہیے، ہر ایک شخص کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اس طرح کا معاملہ پیش آئے تو ہم نے اس کے نتیجے میں کیا کچھ کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے، اپنے آپ کو بیدار رکھیے، ان جذبوں کو ختم نہ ہونے دیجیے، اس گرمی کو ختم نہ ہونے دیجیے، یہ جذبات کی گرمی برقرار رہے۔ لیکن میں پھر عرض کروں گا، یہ جذبات کی گرمی کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ آپ کو ایسے غلط راستے پر نہ لے جائے کہ سامنے آنے والے ہر شخص کو آپ کافر کہنا شروع کر دیں۔ نہیں، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے، جو مسلمان ہے اسے کافر بنانے کا حق عوام کو نہیں ہے۔ کفر کا فتویٰ اگر کسی پر لگنا ہے تو علماء طے کریں گے کہ کس کو کافر کہا جائے، کس کو نہ کہا جائے۔ عوام کا کام یہ ہے کہ اگر دین مصطفیٰ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور دین مصطفیٰ سے محبت رکھتے ہیں تو دین مصطفیٰ کے علم بردار علماء کے پیچھے چلتے چلے جائیں، ان کے پیچھے چلتے چلے جائیں، جہاں وہ صدا لگائیں وہاں پہنچیں، جہاں وہ آپ سے جو کچھ کہیں اس پہ عمل کرنا بحیثیت مسلمان ہر عام شخص پر فرض ہے۔ اس کی مثال اس کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ یا تو خود عالم بن جائیے، یا تو خود عالم بن جائیے، یا علماء کی صحبت اختیار کر لیجیے۔ یہ دو راستے ہیں آج کے اس دور میں اپنا ایمان بچانے کے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں۔